اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ خوش ہوئے کہ جیسے میں معلم ہوں ویسے ہی تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو ہماری نماز ہمارے لیے کیا ہے؟ نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت حاصل کی، ہم کتنی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، ہمارا دل کتنا یاد رکھتا ہے؟ کسی حد تک، بہت حد تک، بالکل نہیں، یا آئندہ ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، تو ہم یہ کام کتنا کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہم نے بھی کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے بادشاہوں سے تعلقات قائم نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنے قریب رکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ کے پکارتے اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مختلف جہتیں ہیں۔ تعلق باللہ کی ایک جہت صحبت ہے، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، یعنی نیک لوگوں سے تعلق رکھنا۔ نیکی پر اگر قائم رہنا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ایک انسان اکیلے گھر بیٹھ کر نیکی کے کام کرتا رہے۔ شیطان کرنے ہی نہیں دیتا، اس کو کھینچ کر پیچھے لاتا ہے۔ اچھی عادات کے پیدا کرنے میں صحبت کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے اچھا ماحول چاہیے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلسی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی کہ مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کرو اور اسے سمجھو، اس پر عمل کرو، دوسروں کو دعوت دو اور لوگوں تک پھیلانے کے لیے اور زیادہ کوشش کرو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کا سلسلہ کیسے جاری کیا، آج ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کے حوالے سے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرتے اور ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو ہم خود کو دیکھیں کس مقام پر ہیں۔ اسی طرح خدمت خلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا دوسرا پہلو ہے۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنبے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے خود بھی کوشش کی اور دوسروں کو بھی تلقین کی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، کھلے اور چھپے ہر حال میں خدا سے ڈروں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں اور جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ کھلے اور چھپے حال سے ہم خدا سے ڈریں، جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطا کریں اور جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔